یہ جو جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تھی، اس وقت بڑی سچویشن پینک ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ آپ اٹھے، فواد بھائی وہ کیا فین مومنٹ تھا، آپ اٹھے، آپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ کیوں نہیں کہتے کہ کرو جنگ ہم ساتھ ہیں۔ آپ جیسا ماڈریٹ آدمی، آپ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرنے والا آدمی، بالکل زمینی حقائق کے مطابق جنگ بیدار آپ تو جنگ میں مجھے نہیں لگ رہا آپ جنگ چاہتے ہیں، لیکن اس ایک لمحے میں آپ نے کہا کیوں نہیں کہتے، کہو کہ بھئی جنگ کرو، بھارت کے ساتھ جنگ کرو، ہم ساتھ دیں گے۔ اس سچویشن میں کیا چل رہا تھا بیک اینڈ پہ سر؟ ابھینندن کو ہم نے کیوں واپس کیا سر؟ جب ابھینندن سر ابھی تو جنگ چل رہی تھی، حالات ابھی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں نہیں، ابھی نندن کو اگر ہم واپس نہ کرتے تو فل فلیج جنگ ہو جانے تھی، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس خطے کو جنگ سے بچایا اس وقت، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریشر تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پیچھے ہٹے، اور ہم ایک فل فلیج جنگ میں جانے سے بچ گئے۔ اور یہ آئی تھنک ابھی اس کے اوپر کوئی زیادہ لکھا نہیں گیا یا بات نہیں ہوئی، بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول اس وقت۔ عمران خان کے ساتھ بھی ان کا تعلق بڑا قریبی تھا، مودی کے ساتھ بھی ان کا تعلق جو تھا وہ اچھا تھا۔ تو اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ عمران خان اس میٹنگ میں نہیں آئے جو پوزیشن کی تھی، عمران خان اس وقت اسی ڈپلومیسی میں بزی تھے، اور وہ اگر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پوری جنگ جو تھی وہ شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ سر، دو ایسے واقعات ہیں، ایک میں آپ کو مودی کی تقریر کا حوالہ دیتا ہوں جس میں اس نے ابھینندن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پیغام دیا، اور پھر ہنس کے کہا کہ پھر اس کے بعد ابھینندن صاحب واپس آ گئے۔ نہیں، اس پیغام کے بعد تو عمران خان نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ حملہ کریں اور ہم آپ کو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو جواب کیسے دیں گے۔ اچھا، ہاں، اس کے بعد تو عمران خان نے اس کے اوپر ٹرمپ کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آئی تھنک یہ جو کرائسس تھا اس میں تو آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان، جس طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے اور چیزیں کی، وہ میں نے اپنی کتاب میں پورا لکھا ہے کہ کس طرح سے عمران تھوڑا خان ہمیں نے۔ بھی بتا دیں۔ ہاں جی، بس وہ پھر مفت اتنے بتا سکتے۔ ایاز صادق صاحب نے کہا جی وہ باجوہ صاحب آئے اور کانپ رہے تھے اور ڈرتے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا واقعتاً باجوہ صاحب اس وقت اس پوزیشن میں گھبرا گئے تھے؟ باجوہ صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب ٹو بی فیئر ود باجوہ صاحب پیس کے آدمی ہیں، وہ امن کے آدمی تھے۔ ان کا یہ ہمیشہ مدعا رہا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات، ہی واز ویری ان لائک فوجی۔ عام طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ فوجی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کریں وہ کریں، لیکن باجوہ صاحب میں یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے بڑی سنسیئر ایفرٹس کی انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو کنسنسس ہے نا کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں، ہندوستان میں نہیں ہے۔ ہندوستان کے میں اس وقت مہا سبھا جو ہے، ہندو مہا سبھا جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے پالیٹکس کو، انہوں نے جنگ آپ سے کرنی ہی کرنی ہے، آپ جتنے مرضی بچ لیں۔ مودی صاحب نواز شریف صاحب کے گھر آ گئے تھے سر، وہ اس سے زیادہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹریمسٹ نہیں سوچ نہیں کا نہیں آدمی نہیں، ایسا نہیں گھر ہے۔ آ گیا، وہ ہاں، آپ سے گفتگو ہی کرنے آیا، آپ کے ساتھ معاملات ہی بہتر کرنے کے لیے آیا، ورنہ وہ کیوں آتا اس؟ نواز شریف تو لیٹ کے ہی بالکل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن ٹو بی فیئر ود پاکستان میں چاہے نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، عمران خان ہوں، یا پھر جنرل باجوہ تھے، ان کا کنسنسس تھا کہ ہندوستان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن جواب نہیں ملا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ وہ گھر تو آ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے کشمیر میں جا کے جو 370 کیا اس کا کیا کریں؟ اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیری ہند مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اب تو پاکستان میں ذہنی طور پہ لوگ جو ہے اتنے ہار گئے ہیں نا کہ وہ اگر آپ بات کریں کہ کشمیریوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ پہلے یہ تو دیکھیں۔ اور بھائی ملک میں بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے ملک کے لیے بھی بات کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات نہ کریں یا ہندوستان کے میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پہ بات نہ کریں، لیکن ایک ذہنی طور کے اوپر پاکستان کی قوم کو ایک ہرا دیا گیا ہے، جو سر ایسا لگتا ہے کہ بڑا میں انفارچونیٹ ہے۔ جے شنکر کو سنتا ہوں سر، میں وہ فورن ٹرپس پہ سر، وہ اس نے یورپین سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک تو آپ اس خط سے نکل آئیں کہ آپ کی لڑائی ہماری لڑائی ہے اور ہمارے مسئلے آپ کے مسئلے نہیں ہیں، اس خط سے ذرا نکل آئیں، یورپ کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہونا چاہیے اور ساری دنیا کا مسئلہ یورپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے سر، جو میں ان کو دیکھتا ہوں، میں فورن ٹرپس دیکھتا ہوں، فورن وہ جس طرح انہوں نے مڈل ایسٹ پہ سر ہمارا ہولڈ تھا، مڈل ایسٹ پہ وہ منور کر گئے، امریکہ کوارڈ 4 انہوں نے بنا دیا،
پھر یورپ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے معاملات کر گئے، وہ رشیا کے ساتھ اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، وہ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کم از کم فارن پالیسی کے لحاظ سے انڈیا نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا سر۔ نہیں وہ تو ظاہر ہے، انہوں نے چائنا سے دشمنی اپنی ویسٹ کو بیچی ہے نا۔ ہاں جی بیچی۔ پاکستان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم 2 دن ہم چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 دن ہم امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمیں پوسٹ کولڈ وار ہماری انٹرنیشنل پوزیشننگ کیا ہونی ہے، اس پہ کوئی سیریس کام نہیں ہوا، اچھا۔ اور یہ ایک بہت سنجیدہ ایک معاملہ ہے اور مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر پاکستان میں ایک بڑی جو ہے وہ ایک ایکڈیمک ڈبیٹ چاہیے پہلے کہ آخر ہم نے آخر کرنا کیا ہے۔ یہ باقی انہوں نے یہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، کوئی یہاں پہ ہمارے یہاں ہے نہیں، NDU بنا دیا ہے، وہ اپنا یہ بنا دیا ہے، یہ ڈیجیٹل چینلز، ابھی یہ 2-2.5 ارب روپیہ یہ جو بھی آیا ہے، بھئی یہ جب آپ نے بات کرنے کی اجازت نہیں دینی لوگوں کو، جب آپ نے یہ ماحول ہی نہیں کریٹ کرنا کہ یہاں پہ کوئی کرٹیکل ڈیبیٹ ہو، پالیسیز کے اوپر کوئی کرٹیسائز کر سکے اور اگلی پالیسیز بنا سکے، تو پھر آپ ایسے ملک میں تو نہیں نا پالیسی بنا، پھر تو ویسی پالیسیز بنیں گی جیسے رشیا والوں نے بنائی تھی۔ جب وہ برزنیف تقریر کر رہا تھا تو وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ یہ اسٹالن پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ اس نے چٹ بھیجی نا کہ جب آپ اسٹالن پہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس وقت کیوں نہیں کرتے تھے، تو اس نے وہ چٹ اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد وہ تقریر کرتا رہا، جب وہ تقریر ختم ہو گئی تو اس نے وہ چٹ کھولی اور اس نے کہا کہ یہ ایک بندہ ہے آپ میں سے حاضرین میں سے، تو اس نے مجھے یہ چٹ بھیجی ہے کہ میں اسٹالن کے خلاف یہ تنقید کیوں نہیں کرتا تھا، تو آپ اگر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ کوئی نہ کھڑا ہوا، پھر اس نے کہا میں بھی اسی لیے نہیں کھڑا ہوں، میں بھی اسی لیے نہیں بول رہا۔ جب آپ یہ ماحول بنا دیتے ہیں نا پاکستان میں، یہ جو پیکا لے آئے ہیں کہ جی آپ نہیں بات کر سکتے، آپ کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، عمران خان کے حق میں اگر آپ ہیں تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، تشدد کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، اس طرح کی سوسائٹی میں پھر آپ جو ہے نا، اور پھر ایکسٹریمسٹ جو ہیں، ریلیجیس ایکسٹریمسٹ، آپ مطلب جہاں پہ ہر وقت یہ TLP والے اور یہ جو اپنے آپ کے ہیں باقی سارے، یہ اگر لگے رہیں گے اور کسی کو آپ کہیں کہ جو ہم سے ڈفر کر رہا ہے وہ اصل میں کافر ہے کافر ہے۔ اور اس کو سر تن سے جدا کرنا بالکل، چاہیے، کسی تو کو مجھے آپ بتائیں وہاں پہ کیا ماحول ہوگا بات چیت کا؟ عورتوں کی پوزیشن نہیں ہے، ہاف آف دا پاپولیشن تو وہیں فارغ ہو گئی۔ یہ بتائیں کہ ابھی TLP کی آپ نے بات کی، TLP کے خلاف آپ بڑی شدت سے بولے، پھر اچانک آپ خاموش ہو گئے، باقاعدہ شاہ محمود قریشی آپ کے ساتھ تھے، سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ کر رہے ہیں، یہ جواب دیں گے، آپ نے پھر اشارہ بھی کیا کہ ادھر سے جواب لو، تو آپ خاموش کیوں ہوئے؟ وہ کیا نہیں پریشر تھا؟ بھاگ گئے نا، یہ آپریشن نے نہیں کیا، انہوں نے پہلے آپریشن تیاری کیا پھر آخر میں نیچے لگ گئے۔ ایکسٹریمسٹ کے خلاف نہیں جاتے نا لوگ، ڈرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ریاست ہے وہ کمزور ہے، اور وہ کمزور اس لیے ہے کہ وہ کمزور کے خلاف طاقتور ہے اور طاقتور کے خلاف کمزور۔